آج کی کہانی کا عنوان ہے اور وہ چلی گئی۔ مشیر اور آرزو کی شادی کو 30 سال ہو چکے ہیں اور آج مشیر کی شادی کی 30ویں سالگرہ ہے اور وہ اکیلا ہے، بالکل اکیلا۔ کل ہی آرزو اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی۔ اس نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ایسا نہ کرو، مگر اس نے ایک نہیں سنی اور وہ چلی گئی۔ بات بھی کچھ ایسی نہیں کہی تھی اس نے، مگر بات بڑھ گئی تھی اور لڑائی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ مشیر رات سے یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اب اسے آرزو کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ بات بات پر وہ لڑنے لگی تھی۔ مشیر بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتا تھا، مگر کبھی کسی بات پر بول بھی دیتا تھا۔ بس بولتے ہی تو قیامت آ جاتی تھی، پھر جو لڑائی شروع ہوتی تھی تو ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی، اور آخر میں مشیر کو ہی خاموش ہونا پڑتا تھا کہ بات اور آگے نہ بڑھے۔ مگر کل ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ کل بات آگے بڑھ گئی تھی۔ نتیجتاً آرزو اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ مشیر کو اس کا جانا بہت کھل رہا تھا اور وہ بار بار اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا تھا۔ اسے ہی ہمیشہ کی طرح خاموش ہو کر بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، یہ وہ سوچ رہا تھا۔ مگر پھر وہ یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، مگر آرزو اب اس کو اس کی کمزوری سمجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی لڑائی کے موڈ میں رہتی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی آرزو ہے جس کی اس نے آرزو کی تھی؟ کیا یہ وہی آرزو ہے جو بڑی سے بڑی بات مسکرا کر نظر انداز کر دیتی تھی؟ بلکہ اکثر تو وہ سمجھاتی تھی اور یہ کہتی تھی، مشیر اسے نظر انداز کر دو۔ وہ مشیر سوچ رہا تھا، وہ ہمیشہ مشیر کی مشکلات میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور دلاسا دیتی تھی، سچ معنوں میں شریک حیات ثابت ہوئی تھی۔ مگر ادھر چند سالوں سے تو اس میں زبردست تبدیلی آئی تھی، اور اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کل وہ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے مائکے چلی گئی، اور یہی نہیں کہ چلی گئی بلکہ جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اب کبھی نہیں آؤں گی۔ اس کا یہ کہنا مشیر کو بہت کھل رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا، موبائل اٹھایا اور سوچا کہ اسے فون کرے، مگر پھر رک گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ اس نے اپنی شادی کے بیتے ہوئے شروعاتی دن ایک ایک کر کے سوچنے شروع کیے۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ اس کے ذہن میں آرزو کے ساتھ گزارے ہوئے 30 سال ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے ماضی میں کھو گیا۔ اسے آرزو کے ساتھ گزارے ہوئے ہر پل یاد آ رہے تھے۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا، اور پھر اس نے نوٹس کیا کہ اس کے یہ پچھلے چند سال، جو شاید تقریباً 3 سال کے آس پاس ہوں گے، اس میں آرزو میں رفتہ رفتہ تبدیلی آئی ہے۔ وہ اس تبدیلی کی وجہ تلاش کر رہا تھا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ البتہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں ضرور یاد آئیں، مگر وہ اتنی بڑی تو نہیں تھیں کہ اس سے رویے میں اس قدر تبدیلی آ جائے۔ وہ اپنی کمیوں پر بھی غور کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آرزو نادانی ضرور کر رہی ہے، مگر زندگی کے اس پڑاؤ پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ضرورت ہو۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کی گاڑی، رشتے تو اعتماد اور محبت پہ چلتے ہیں،
لڑائی جھگڑے تو رشتوں کو کھا جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کچھ الجھ سا گیا تھا، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی تم پہل کر دو، اور یہی ہوا۔ اچانک وہ اٹھا، تیار ہوا، گاڑی سٹارٹ کی اور جا کر اس نے ایک کیک بنوایا۔ اس پہ اس نے لکھوایا ہیپی ویڈنگ اینیورسری، اپنا نام، آرزو کا نام، 30 ایئرس، اور لے کر آرزو کے مائکے پہنچ گیا۔ اس نے بیل بجائی۔ اتفاق سے سامنے دروازہ جب کھلا تو آرزو کھڑی تھی۔ آرزو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ آرزو کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا، آرزو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کیک تھا۔ کیک اس نے آرزو کی طرف بڑھایا۔ آرزو نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کیک کو لیا اور کہا، آپ باہر ہی کھڑے رہیں گے یا اندر آئیں گے؟ اب اندر آ جائیے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، اور اس طرح 2 زندگیاں اور ایک اہم رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔